نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ایمان اور اسلام کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ ایمان دل کا عمل ہے، دل کے یقین کی بات ہے، اور اسلام ظاہری اعمال ہے، لیکن دونوں چیزیں ملی جلی ہیں، دونوں آپس میں ضروری ہیں۔ ایمان دل کی تصدیق کو کہتے ہیں، دل سے اللہ کو ماننا، اللہ کے پیغمبروں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، جنت و جہنم کو ماننا، ان سب چیزوں تو ان کا تعلق دل سے ہے۔ لیکن جب بندہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر دوسرا قدم اس کا اللہ کی ماننا۔ تو اب اللہ کو ماننے کے بعد اب اللہ کہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرو تو زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرو تو حج کرنا۔ ومن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان کا مہینہ پائے اور روزہ رکھے۔ تو اب یہ تو دونوں چیزیں ملی جلی ہیں، ایمان اور اسلام۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ مسلم، وہ تابعدار ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اللہ رسول کی بات کو ماننے والا ہوتا ہے۔ اور جو سرسری طور سے ظاہر میں صرف اپنے کو بتاتے ہیں لیکن دل میں یقین نہیں کرتے، جیسے کہ منافقین تھے، تو ان کا ایمان معتبر نہیں۔ اسی لیے ہمیں اعمال کو کرنا بھی ہے اور اس کی توفیق بھی اللہ سے مانگنی بھی ہے۔ اللہم انا نسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، اللہ ہمیں نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرما اور برائیوں سے بچنے کی بھی طاقت عطا فرما۔ تو معلوم ہوا کہ ان چیزوں کو کرنا ہے۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری کرتا ہے، فرما برداری کرتا ہے۔ تو اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا۔ یہ ایسا ہی ہے، کوئی نوکر بولتا یجمان تمہیں بڑے اچھے یجمان، تمہارے سے کہ دنیا میں کون بھی نہیں، تمہیں بہت میرا خیال رکھتے، سو بولتا یجمان کہ تم کام کرے تو معاف کرو، مجھے ہوتا نہیں ہے، تو دوسرے انگ بولو کہتا ایسا بولے تو یہ کہاں فرما بردار ہوا۔ تو ویسے ہی ہم اللہ کو مانیں، اللہ آپ ایک ہیں، ایک ہی ہیں، آپ ہی ہیں، لیکن اللہ بولے اس بات نہیں مانے تو پھر یہ کیا بات ہوئی ہے، سمجھ گئے؟ تو اعراب نے آ کر گاؤں دیہات کے لوگوں نے اس طرح کی بات کہی، آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو ابھی تو بس سرسری زبان سے انہوں نے بات کہی ہے، تو آپ ان سے فرمائیے کہ ابھی ایمان تمہاری دل کی گہرائیوں میں نہیں پہنچا ہے، اس لیے آمن نہ بولنے کے بجائے اسلم نہ کہو۔
آگے کی جو آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اس میں ایک بہت زبردست اصول نکلتا ہے. وہ کیا؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں اور ہر ایمان والے کو ان باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، جب بھی وہ پکا سچا مسلمان ہو سکتا ہے، مومن ہو سکتا ہے. جس کو کہتے ہیں ایمان کے تقاضے. ایمان ہم سے کن چیزوں کو چاہتا ہے؟ ایمان کن کن کاموں کو کرو بولتا ہے، کن کن کاموں کو مت کرو چھوڑو بولتا ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس، کرنے کے کام اور نہیں کرنے کے کام. تو ویسے ایمان کے تقاضے یہ ضروری جاننا. ایمان والے اس کو جانے بغیر رہنے کی وجہ سے ہی بہت آسانی سے ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں، اسلام کو سلام کر دیتے ہیں، اور دل میں ابھی اللہ رسول کی ویسی محبت آتی نہیں جیسی آنی چاہیے، ویسی فرما برداری نہیں کرتے جیسی کرنی چاہیے. تو سب سے پہلی بات ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اور تھوڑی نہیں، بہت محبت کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، لوگوں میں کچھ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو معبود بناتے. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان معبودوں سے محبت کرتے جیسے اللہ سے محبت کرنا. دیکھو اس کی مثال ہے، ہمارے ملک میں غیر قوموں کی کئی مندریں ہیں، ان کے آستانے ہیں، مٹھ ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں. تو فلاں فلاں موسم میں وہ جاتے، تو آپ ان کو دیکھیں گے دور دور تک چل کر جاتے، کئی 100 کلومیٹر بغیر جوتے چپل کے جاتے، اور خاص لباس میں جاتے. اور بعض مذہب کے لوگ تو ان کو روزانہ غسل کرنا ہوتا، نہانا. اور اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب سفر کرتے ہیں تو سردی کا موسم رہتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ روزانہ ٹھنڈا پانی نہاتے. اور کھانے پینے کے لحاظ سے بسان نہیں کھاتے، فلاں نہیں کھاتے، ایسا بھی بغیر چپل کے جاتے. اور بعضوں کو دیکھے ہوں گے سر پر جو ہے کچھ اٹھائے ہوئے بھی جاتے. اب سردیوں میں آئے تو سردی کی پریشانی ہے. ابھی میں آندھرا کے ایک علاقے سے ہو کر آ رہا تھا، تو وہاں اسی طرح سے ایک بہت بڑے مندر کو جانے والے بہت بڑی تعداد میں جا رہے تھے، اور گرمی شدت کی تھی. اب ہم محسوس جو کر رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم باہر پتھر میں پیر رکھے تو کیا حال ہوتا ہمارا. وہ بیچارے چپلوں کے بغیر جا رہے ہیں، تو بعضوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پیروں میں ٹاٹ کو باندھ لیے ہیں. پیر چونکہ زخمی ہو رہے، جل رہے ہیں، تو اس لیے کپڑا باندھ لیے ہیں، ٹاٹ باندھ لیے، لیکن پیدل ہی جا رہے ہیں. تو اللہ پاک فرماتے ہیں بعض لوگ وہ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کو معبود مانتے ہیں. اور يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، ان سے محبت ایسی کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت. دیکھو جیسے ہم اللہ یہ نہیں کھاؤ بولت نہیں کھاتے، یہ کرو بولت کرتے، ویسا وہ اپنے خیال میں یہ نہیں کر رہے ہیں، وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ نہیں کھا رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرنے والے بنے. تو ایمان والوں کے لیے سب سے پہلی بات اللہ سے خوب محبت کرنا. منافقین جو ہے وہ سرسری محبت کرتے، اوپر اوپر کرتے.
چپکے فارمالٹی کو کرتے، دکھاوے کے واسطے کرتے، لیکن مخلص مومن وہ اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ تو ایمان کا پہلا تقاضا، ایمان جو ہم سے جس چیز کو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان والے اللہ سے محبت کریں۔ محبت کا فائدہ کیا؟ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اس کی بات ماننا آسان۔ بچے سے محبت ہے بولے تو رات کے 11 بجے 12 بجے بھی آئس کریم ہونا، مجھے چاکلیٹ ہونا، مجھے باہر بلا لگ جاؤ گے، تو بچے کی محبت میں کیا کرتا باپ باہر بلا لے جاتا، چاکلیٹ لے دیتا، آئس کریم لے دیتا، جوس لے دیتا۔ اب آپ جو بچے والے ہیں وہ جانتے ہیں، تو جب تک وہ نہیں کرتے تب تک وہ آسمان سر پہ اٹھا لیتے۔ اللہ اکبر! یہ باہر کی چیزیں کھلانے کی یہ چیز عادت پڑ جاتی بچوں کو، موقع بموقع باہر کی چیز لاؤ بولتے، لے جاؤ بولتے، کھلاؤ بولتے، ایسی چیزیں ہو گئی۔ جہاں تک ہو سکے گھر کی چیزیں کھلائے تو اس کے اثرات اپنے رہتے ہیں، باہر کی چیزوں کے کھلانے میں ان کے اپنے اثرات رہتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھے لوگوں کے ہاتھوں کا کھانا، اچھے لوگوں کا کھانا، اس کی سب اپنی برکتیں ہیں۔ اس لیے ہم کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں تو کیا دعا دے؟ افطر عندکم الصائمون، تمہارے یہاں روزے دار آ کر روزہ افطار کریں، تو مطلب روزہ دار اچھا آدمی نہ انہیں روزہ رکھنے والا، تو اچھے لوگ آ کر آپ کا کھانا کھائیں، تو اچھے لوگ کھانا کھائیں، اچھے لوگوں کا کھانا ہم کھائیں، اچھے ہاتھوں کا پکا ہوا کھائیں، ان سب کی اپنی ایک برکت ہوتی ہے۔ میوات میں شروع زمانے میں کچھ لوگ صبح سویرے گئے گھی لینے کے واسطے، تو ایک گھر میں گئے تو بولے گھی دو ہمارے کو، تو بولے وہ گھر میں جا کے لے لو، بولے کہ تمہارے گھر میں نہیں ہے کیا؟ تو ہمارے گھر میں بھی ہے، بولے پھر تمہیں دیو نہ اگر تو نہیں، ہمیں فجر پڑھ کر بنانا شروع کرتے، انہوں تہجد پڑھ کر بنانا شروع کرتے، اس لیے ان کے گھر میں جا کر لو اور بھی تمہارے لیے برکت رہیں گی کر کر۔ سبحان اللہ! ایسے لوگ۔ ایک دکاندار کے پاس ایک گاہک آیا، فلاں چیز دو، بولا تو وہ دکان میں لے لو گیا، یہ تمہارے پاس نہیں ہے کیا؟ تو میرے پاس ہے، بولا پھر تمہیں دو نہ گیا، نہیں صبح سے میرے پاس کئی گراہک آئے، میرے پاس آ کر مال خریدے ہیں، مجھے میری بکری ہوئی ہے، مجھے کچھ نفع ملا ہے، وہ بیچارہ میں صبح سے دیکھ رہا ہوں یہ گاہک بھی اس کے پاس نہیں آیا، تم تو کم از کم جا کر اس کے پاس لے دو۔ ایسا ماحول، سمجھ رہے ہیں؟ تو ہر ایک بھی کھائے، اچھا کھائے، حق حلال کا کھائے، ایسا ماحول۔ تو اطاعت پر کھڑا کرنے والی چیز وہ کیا ہے؟ وہ محبت ہے۔ نمبر 2، ایمان چاہتا ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے۔ وَهُم مِّن خَشْيَةِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ، وہ اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا، ہمیں بچوں کو بڈھا آتا، انہیں آتا، پیچاچی وروں پیئی وروں گھر کو ایسا ڈراتے، اللہ کا ڈر دل میں بٹھانا، سمجھ گئے کیا؟ وہ بچپن سے وہ سنتے سو بڈھا آ جائیں گا، بڈھا پکڑ لیں گا، کھا لے جلدی، نہیں تو اللہ کا دل میں ڈر بٹھانا۔ ڈر بیٹھے گا تو کیا ہوتا؟ بندہ نافرمانی نہیں کرتا۔ بچے کو باپ کا ڈر ہے تو وہ غیر غلط جگہ نہیں جاتا، شاگرد کو استاد کا ڈر ہے تو وہ غیر غلط کام نہیں کرتا۔ تو جس کا ڈر ہوتا ہے انسان اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ کا جتنا ڈر دل میں بیٹھے گا بندہ اس کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ چلچلاتی دھوپ میں صحرائے عرب میں سفر کر رہے ہیں،
ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اسے جا کر ملے، اتنی دھوپ میں بکریاں چرا رہا ہے نا اسی حالت میں، تو بولے ایک بکری ہمارے کو دے دو نا اس میں سے، بولا ہم پیسے تمہارے کو دے دیں گے، تمہارا بھی فائدہ ہو جائے گا، میرا بھی فائدہ، ہمارا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ تو ان کیا بولیا، یہ بکریاں میری نہیں ہے، میں صرف رکھوالا ہوں، نگرانی کرنے والا ہوں، بکریاں تو اپنے میرے مالک کی ہیں، اس کی ہے بولے۔ انہوں کیا بولے، تیرا مالک یہاں کیا ہے، دیکھ لو کیا ہے، تو دے دال کو کیا بول، بھیڑے آ کر کھا گیا، بھیڑے آ کر لے کر چلا گیا، بول ڈالے تو کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو حضرت فرماتے ہیں اس نے ایک ایسا جواب دیا، ایک ایسی بات کہی، اس نے کیا کہا، میرا مالک کیا نہیں تو کیا، فَأَيْنَ اللَّهُ، بس اللہ کہاں ہے، اللہ نہیں ہے کیا، وہ نہیں دیکھ رہا ہے کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بہت حیران ہوئے، اللہ اکبر۔ اس کی اس بات پر دل سے محبت پیدا ہو گئی۔ پھر بولے چل بھائی ہمارے پاس کچھ چیزیں ہیں، تو بھی آ ہمارے ساتھ بیٹھ، تو کھانے لگ جا۔ بولے تو نہیں میں نہیں کھا سکتا۔ بولے کیوں؟ بولے تو آج میں روزے سے ہوں۔ بولے اللہ، ایسی دھوپ میں بندہ روزے سے ہے اور اللہ کی اتنی خشیت اس کے دل میں ہے۔ تو بندے کے دل میں جب اللہ کی خشیت ہوتی ہے، خوف ہوتی ہے، تو بندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ ایمان کا تیسرا تقاضا ہے بندہ اللہ کو کثرت سے یاد کرے، اللہ کا ذکر زیادہ کرے۔ انما المؤمنون الذین، ایمان والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ کثیرا، جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے، تھوڑا نہیں زیادہ یاد کرتے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یذکرون اللہ الا قلیلا، وہ چپ کے تھوڑا تھوڑا ذکر کرتے، وہ بھی لوگ دیکھے تو یہ تو کیا سمجھیں گے، کیا بولیں گے کر کے، اس طریقے سے۔ ایمان والے کثیرہ، کثرت سے ذکر کریں۔ آپ قرآن کی آیتوں میں غور کرو، جہاں بھی ذکر کا تذکر آتا ہے کثیرہ کثیرہ کر کے جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، جب دشمن سے بھی مقابلہ ہو، ایسے وقت میں بھی اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اس میں بھی کثیرت ہے۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، ایمان والے وہ جو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو ذکر کثرت سے کرو بولتے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ ہم دیکھتے نہیں یہ غیر لوگ اپنے بتوں کا نام کیسا لیتے، پیچھے 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 پیچھے، سانس چھوڑے بغیر ایے پاک اگر شروع کرے تو رات ہوگی تک بھی بولتے چلتا، شرنم ایے پاک تو رات تک بھی وہ بولتے رہتا، اللہ کی پناہ گوئندہ گوئندہ کا تو پوری رات گوئنداج کرتا انہیں، تھکتے اتنے، بولتے رہتے گھنٹے بجاتے رہتے، اللہ اکبر۔ اب قریب میں ایک جگہ ڈاکٹر کے پاس گیا، تو سفر میں تھا، داڑھ میں تکلیف شروع ہو گئی۔ پہلے دن میں گیا، وہ کچھ پیسٹ وسٹ لگا کر اس کو بٹھایا، پھر بولا شام میں بھی آؤ اور ایک بار ذرا دیکھ لیں گے کر کے۔ اور شام کو گیا، صبح کو گیا تو بھی وہ دوا خانے میں ڈاکٹر کے کہاں دیکھے تو بھی بتاں کی فوٹواں، دیواں کی فوٹواں، دیوستانہ یہ تھے، اللہ اکبر۔ خیر جا کر مجبوری کیا کرنا، سفر میں الگ ہی وہ دکھا لیا۔ پھر شام کے وقت نے جو بلایا تو میں اکیلا تھا، پیشنٹ سب چلے گئے تھے،
ہمارے پروگرام سب ختم ہو کر ہم گئے تو وہ ڈاکٹر انتظار کر لگتا. اب انہیں ذرا اسے اور صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوپہر میں تو تکلیف نہیں ہوئی، اب زیادہ تکلیف ہوتی تھی. اب انہیں اسے صحیح کرتا ہے، مجھے ایسی تکلیف ہوتی ہے، اب خون بھی نکلتا ہے. لیکن اس تکلیف سے بڑھ کر سرا نے وہ بھجن ڈال لیا ہے میرے سر کے پاس. وہ بھجن چلتا ہے اللہ کی پناہ، ایک لحظے کے لیے بھی چھوٹتا نہیں. او اللہ، میں بولا یا اللہ، یہ سننے کے واسطے کیا اللہ میں یہاں آئے ہیں، سو پیڑا آف کریں گا تو بھی نہیں گا، تو بالکل نہیں کرنے تیار ہوئے. اب دیکھو بزرگوں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ ہمارے پاس بولتے حضرت ایسا دیول میں چلتے رہتا، سن کو ہمارے منہ میں آ جاتا، حضرت کر کو بولتے ہی ہے. حقیقت ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، ہنسنے کی بات نہیں ہے، ڈرنے کی بات ہے. ایسا کفر و شرک کی آوازیں سنیں گے تو انونلی غیر محسوس طریقے پر زبانوں میں بھی یہ چیزیں چڑھ جائیں گی. سمجھتے ہیں بھائی، گانے بھی ویسے ہی چڑھتے، دوسری غیر غلط آوازیں بھی اسی طرح چڑھتے. اچھے لوگ بولتے حضرت میری زبان میں گانا آ جاتا کر کیسا؟ پہلے گائے رہے، پہلے دیکھے رہے، پہلے سنے رہے تو وہ گانے آ جاتے. تو یہ چیزیں ڈرنے کی ہیں، سمجھ رہے بھائی. تب اگر دیول بازو ہے، دن رات یہی آوازیں ہیں، کفر یا شرک کی آوازیں ہیں، تو کیا ہوتا بولو؟ ہماری زبانوں میں بھی وہ چیزیں جاری ہو جاتی. تو اس لیے بہت ڈرنے کی چیزیں ہیں. اللہ کے ذکر سے کیا ہوتا؟ انسان کا ایمان مضبوط ہوتا، اس کا دل قوی ہوتا، اس کے اندر قوت پیدا ہوتی. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور چوتھی چیز جو ہے، ایمان لانے کے بعد ایمان میں شک شبہ نہیں آنا. کیا نہیں آنا؟ ایمان میں شک شبہ. آج کی جو آیت ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، بلا شبہ وہ ایمان والے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک شبہ نہ کریں. شک آیا شرک آ جاتا. کیا آ جاتا؟ شک شرک کی سیڑھی ہے. جو اس میں قدم رکھتا ہے تو دوسرا قدم اس کا شرک میں پڑ جاتا ہے. تو شک نہیں ہونا چاہیے، مضبوط رہنا. اب دن کے ٹائم کیا ہے؟ 2:20 کی کتاب، 2:20 رکھ لو اندازہ. اب دن کے 2:20 ہے نہیں، کون تو بھی اگر بولے رات کے 2:20 ہے تو مان لیں گے کیا؟ ہاں، جیسے نہیں مانتے ویسے اللہ کے بارے میں بھی یقین پختہ رہنا چاہیے. اللہ ہے بس، اللہ ایک ہے بس، ایسا پختہ یقین کرنا. نہیں کیا کہ حضرت بولتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کو بولتے ہیں، روزے سے بھی ہیں، اعتکاف میں بھی ہیں، اب رات ہی چلیں گی نا اگر کو مان لیتے کیا؟ نہیں مانتے. اتنے دن سے ساتھ رہو بھی مانتے نہیں. کیا جی میری بات کیا جی تم لوگ مانتے نہیں. کون بولے تو بھی نہیں مانیں گے. یہ دن نہیں ہے حضرت، یہ دن ہے حضرت، رات نہیں. تو ویسا اللہ رسول کے بارے میں یقین ایسا رہنا، پختہ رہنا چاہیے. اچھا، ڈھیل جھول کی بات نہیں رہنی چاہیے. اس کے بعد کیا ہے؟ ایمان کا تقاضا. ایمان لانے کے بعد شرک اس میں نہیں ملنا. کیا نہیں کرنا؟ شرک کی آمیزش نہیں ہونا. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو نہ ملائے. یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضوان پریشان ہو گئے. یا رسول اللہ، ہم میں کون ہے جس سے تھوڑا بہت ظلم نہیں ہو جاتا؟ سب سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، دیکھو تم قرآن پاک کی دوسری آیت پڑھے نہیں کیا؟ سورہ لقمان کی، اس میں ہے ان الشرک لظلم عظیم. شرک کیا ہے؟ وہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم سے مراد کیا ہے؟ شرک ہے. تو ایمان لانے کے بعد ایمان میں شرک نہیں ملنا، خالص رہنا، پیور رہنا. آج کیا چیز بھی پیور نہیں ہے. کیا؟ ایک جنے مجھے دبئی سے شہد لا دیے. کیا؟ میں بولنا چاہ رہا تھا، نہیں بولے. بھائی
دو جنے پیور، دو چیزیں پیور معلوم چھوتے نہیں کہتے، کتنا کوشش کرتے ہوئے، ایک شہد کہتے ایک عامل صاحب کہتے کتنا کہتے ہوئے پیور کیا کہتے معلوم نہیں کہتے۔ آج ہر چیز بھی ویسی ہو گئی ہے، کیا ایک جنا زہر بھی کیا کہتے مرنے مریا نہیں کہتے، کی کہتے زہر بھی پیور نہیں کہتے ویسا ہوگا ہے، کیا چیز بھی پیور نہیں ہے۔ کھیڑ پاڑوں کو جا کو دودھ پینے ترس گئے تو اصلی دودھ ملتا نہیں ہے، وہاں بھی ملتا نہیں ہے، کھیڑوں میں نہیں ملتا ہے، کیا کہتے پورا باہر بھیج ڈالتے، ایکسپورٹ کر ڈالتے ہیں۔ پشو پال کیا کہتے گرامتلے پوئی کیٹا کو انٹرانگ رمبو ورتما کیا کامل نہیں مدل تڑوی کیٹنگ آنا نمبر ساگر کے بولتے سری تپا تو یرماڑ اڈا ودرا بھینس کا دودھ ہے کہتے نہیں تو پاکٹ کا دودھ ہے، پاکٹ کا دودھ تو دودھ ہی نہیں ہو۔ ایک حکیم صاحب مجھے بولے تمہیں دودھ پینے کو گئے، میں بولیا حکیماں ڈاکٹر بولتے نا دودھ پینا بدن کو دودھ ہونا ضروری ہے، ایسا کہتے ہو ہونا چاہیے۔ میں بولیا ابھی پیونوں کو کر کو بھی بولتے ہی، اب ہونا کر کو بھی بولتے ہی، دو بات بھی بولتے نا تو دودھ بدن کے لیے ضروری ہے، لیکن تمہیں پیتے سو دودھ نہیں نا، انہیں کیا کی ملا کے دیتا تمہیں پی لکھی پاکٹ میں، پہلے سے بھی دودھ لینا کہ تو وہ گھر کو بھیج کو 1.5 لیٹر ہے کیا ماں 2 لیٹر ہے کیا کر کو منگاتے ہیں۔ انڈے ہونا کہ تو وہ گھر سے 6 انڈے، وہ گھر سے 4 انڈے گھر کو جا کے لے لگاتے ہیں۔ اب یہ فون مارنے کی دیری 2000 انڈے ہونا کہ تو 1 گلاس بناتا ہوں، یہ فون کی دیری اتنے 1.25 لیٹر لاتا ہوں، کہاں سے لا لیتا ہے؟ اتنے گائے نہیں، اب گائے اتنی مقدار میں دودھ بھی دیتی نہیں، اب اگر زیادہ دودھ دیتی ہے تو اسے بھی انجیکشن دے کو دودھ زیادہ نکالنے رکھتے، وہ بھی ہے، کیا کیا گھی دھان لیا ہے۔ تو ملاوٹ اس درجے ہو گئی ہے، لیکن ایمان میں کیا نہیں ہونا چاہیے؟ ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، ایمان خالص ہونا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد حالات آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے، حالات پر جمنا چاہیے۔ حالات تو آتے ہی ہیں، باقی انسان کو چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور آخری چیز ہے اللہ ہی سے دعا مانگنا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان چاہتا ہے کہ بندہ کیا کرے؟ اللہ ہی سے مانگے، اور خاص طور سے رمضان کے مہینے میں، رمضان کی راتوں میں، یہ دعاؤں کے قبولیت کے اوقات ہیں۔ رمضان کے روزوں کی، رمضان کے مہینے کی آیتیں جو ہیں، ان آیتوں کو قرآن میں دیکھتے ہوئے آؤ ترتیب کیسی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جو آیتیں ہیں، یہ آیتیں ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، یہ آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اوپر بھی رمضان کی آیتیں، روزوں کی آیتیں، نیچے بھی رمضان کی آیتیں، روزوں کی آیتیں، بیچ میں اچانک سے ایک آیت آئی، وہ کیا؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یہ ایک درمیان میں ایک الگ آیت آئی۔ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ فرماتے میرے بارے میں میرے بندے پوچھیں تو انی قریب، میں بندوں سے قریب ہوں، میں کیا ہوں؟ دیکھو ایسی آیت قرآن میں یسألونک کئی آیتیں آئی ہیں، لیکن ان سب میں قل، اے ہمارے نبی آپ کہیے، قل ہی مواقیت للناس، قل ہی اذن، آپ کہیے کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بول کر اللہ تعالیٰ بولنے رکھتے، لیکن اللہ کے بارے میں پوچھے تو رسول اللہ کو بھی بیچ میں نہیں لائے، اللہ ڈائریکٹ بول دیا فإنی قریب کر کر اللہ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي قُل لَّهُمْ انی قریب ہونا تھا یہ سب بولنا، لیکن قل بھی نکال دیا اللہ، ڈائریکٹ اللہ خود فرما رہے انی قریب، میں کیا ہوں؟ قریب۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب وہ دعا کرتا ہے۔ تو اب رمضان کی آیتوں کے بیچ میں یہ جو لانے کا مقصد کیا
कि रमज़ान में दुआओं की कसरत की जाए, खूब दुआएं मांगी जाए, और दुआएं मांगनी भी है और दुआएं कबूल भी होंगी। इसकी तरफ इशारा करने के लिए बीच में इस आयत को पेश किया अल्लाह तबारक। इसलिए कसरत से दुआएं मांगना, हर एक भी मांगना, हर ज़रूरत भी अल्लाह से मांगना। एक साहबी ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह से क्या मांगे? तो फरमाया, हर चीज़ मांगो, हत्ता कि तुम्हारी चप्पल की पट्टी टूट गई तो भी, जूते का तस्मा टूट गया तो भी अल्लाह ही से मांगो करते। इतनी छोटी चीज़ भी हो तो भी अल्लाह ही से मांगना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कामिल यकीन अता फरमाए, सच्चा ईमान, पक्का ईमान अता फरमाए, अच्छे अमाल अता फरमाए। अल्लाह अपनी मोहब्बत नसीब फरमाए। अल्लाह हम सब के हक़ में बेहतरी के फ़ैसले फरमाए, हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या खफ़ीय्यल लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, या खफ़ीय्यल लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, या खफ़ीय्यल लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी, या खफ़ीय्यल लुत्फ़ी अदरिकनी बिलुत्फ़िकल खफ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक। या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी, या बाक़ी अंतल बाक़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 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 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, 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 या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन, 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 वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الله ولي الذين آمنوا. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. والله ولي المؤمنين. 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 اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے سلسلے کے اور دیگر سلسلوں کے مشائخ کو عطا فرمائے. ان تمام حضرات کو اپنے قرب کا اعلیٰ درجہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیض و برکات سے مستفید فرمائے. مراقبہ ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی. اس سے پیشتر ایک اعلان ہے. اس مہینے کی 29 تاریخ کو 29 تاریخ کو اپریل انشاءاللہ ہماری مجلس کا دن ہے. وہ آخری پیر ہے تو ہماری ماہانہ مجلس ہوتی ہے. اس مرتبہ خاص طور سے یہ کہ عصر سے انشاءاللہ تعالی یہ جو ایمان کے تعلق سے آج کل شک شبے میں مبتلا کرنے اور عقیدوں کو خراب کرنے اور جھوٹی جو چیزیں، جھوٹے نبی ہیں، جھوٹے مسیح ہیں، جھوٹے مہدی، آج کل اس طرح کی بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں کیا اور چل رہی ہیں. بہت افسوس کی بات ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ جیسے دکھتے وہ سوب جا رہے ہیں اس کے پیچھے. چہرے میں ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، جبہ بھی ہے، لیکن ایک دم اسلام سے الگ عقیدے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جا رہے ہیں اور بہت پختے ہو جا رہے ہیں. سمجھے تو بھی سمجھنے تیار نہیں، اتنا بولے تو بھی تیار نہیں. شکیل بن حنیف کر کے ایک فتنہ چلیا ہے، ایک گوہر شاہی کا، ریاض احمد گوہر شاہی کا فتنہ چلیا. افسوس کی بات ہے. دیکھے تو پڑھے لکھے لوگ دکھتے، لا الہ الا اللہ یہ اتنا ایمان کا کلمہ، اسلام کا کلمہ صاف طور پر لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض کر کے تو ایسا کلمہ پڑھ لگ بیٹھے. پورے دیکھے تو پڑھے لکھے لوگ دکھتے. کیا بولنا بولو، ان کی عقل کہاں گئی ان کی. اس درجے صاف طور پر گوہر شاہی کو رب الارباب کہتے ہیں. انہیں رب الارباب اللہ تعالیٰ کو جو ہمیں بولتے ہیں کہ وہ سب چیزیں بول رکھے. اب یہ مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ ان کا چینل چلتا، ان کی چیزیں کلپس آتی، اب لوگ دیکھ رہے ہیں. ایسی سب چیزیں روزانہ مصیبتیں الگ کر. ایکس مسلمس موومنٹ کہتے، مرتد ہوئے سو لوگ اسلام سے پھرے سو، ان کی تحریک روزانہ وہ اعلیٰ کر ہے. ہم اسلام چھوڑ کو کہیں کو گئے سو، اس میں یہ ہے، اس میں وہ ایسا، اس طریقے سے ایسی چیزیں. یہ سب بڑی مصیبتیں ہیں اس زمانے کی. تو اس لیے ایمان میں شک شبہ نہیں رہنا، ایمان بہت مضبوط رہنا. تو انشاءاللہ 29 تاریخ کو عصر سے ایسی مجلس ہوگی ہمارے یہاں انشاءاللہ تعالی. حضرت مولانا محمد مبارک صاحب رشادی دامت برکاتہم تشریف لائیں گے
وہ بہت اس سلسلے میں محنت کر لیا کریں، کوشش کر لیا کریں. جگہ جگہ کا انہوں نے سفر کیا ہے، بلکہ ملکوں کا سفر کیا. گزشتہ سال وہ رمضان میں بنگلہ دیش بھی گئے تھے، اور ابھی قریب میں ملیشیا گئے تھے. افسوس ہے ملیشیا میں مسلم میجارٹی ہے، لیکن قادیانی لوگ اس درجے بھر کر ہیں وہاں. ہزاروں ہزاروں کی تعداد میں قادیانی آئے. وہاں کے لوگوں کو خود پتہ نہیں ہے، وہاں کے علماء کو خود معلوم نہیں ہے کس طریقے سے یہ لوگ آ کر گھس کر کام کر رہے ہیں ایسا کر. تو ویسا ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں بہت آج کل عام ہو گئی. تو یہ اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ان کی تفصیلی بات ہوگی. تمام حضرات اہتمام کے ساتھ اس میں شرکت کریں. یہ اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت کرنا، ہماری نسلوں کی، ہمارے اولاد کی ایمان کی حفاظت کرنا، اس لیے ہمیں جانیں گے تو ہی ہم بچ سکیں گے، اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اس میں خاص طور سے علماء کے لیے انشاءاللہ بہت فائدے کی باتیں رہیں گی. گزشتہ سال ایسے ہی موقع پر ان کی یہاں مجلس ہوئی تھی، اور وہ چیزیں کتابی شکل میں بھی ارشادات مبارک کے نام سے وہ چھپ رہی ہیں یا چھپ گئی ہیں. اور اس طریقے سے بہت الحمدللہ کام ہوا اور ہو رہا ہے. بہرحال ہونا تو بہت زیادہ ہے، لیکن اب تک بیداری نہیں تھی، احساس نہیں تھا. اب تھوڑا تھوڑا احساس جاگا ہے. تو اس لیے خاص طور سے اپنے اپنے علاقے کے، اپنی اپنی مسجد کے، اپنی اپنی بستی کے امام صاحبوں کو، مولوی صاحبوں کو بول کر ان کو اس میں بھیج دیے، فائدہ ہوگا انشاءاللہ. امام سمجھے گا تو وہ ہزاروں کو سمجھا سکے گا، سمجھتے ہیں. تو اس لیے آج کل ہمارے چیلنجز بہت بڑھ گئے ہیں. ہم کو سمجھانا پڑتا ہے، ایسے جو ڈاؤٹس رہتے ہیں ان کو کلیریفائی کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو بتانا، یہ ہماری اس وقت کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایتھس ہیں، دہریے ہیں، ان کے چینلز چلتے ہیں، ایسی سب چیزیں ہیں جو کھل کر چلنا کریں. اور یاد رکھو ان سب کو جو ہے سپورٹ جو ہے حکومتیں کر لیا کریں. ہم لوگوں سے اتنی ان کو نفرت، اتنی سختی ہمارے اوپر ہوتی ہے، ادھر پوری ان کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، پشت پناہی، ساری چیزیں ہوتی ہیں. ہر جگہ وہ جا جا کر اپنا لیبل ایسا لکھا دیتے، لو فار آل ہیٹ اینڈ فار نن، سب سے محبت، نہ کسی سے نفرت، کر کے جا جا کر دکھا دیتے ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم محبت والے لوگ ہیں. ایسا کرتے خود ہی جا کر وہ سب جگہ اپنا یہ کرا لیتے. اب ہمیں کچھ بولنے کے تو ادھر سے حکومت والے خود بولتے ہیں، انہوں امن پسند کرتے، نہ تم لوگ کہیں کو آ کر ان کے بارے میں ایسا کرتے ہیں، ایسا بولتے ہیں کر. اس طریقے سے چور کی بمڑی سب سے پہلے کہتے ہیں نا، چورا دال کو سب سے پہلے چور چور اور ڈاک بھاگتا کہتے ہیں. ویسا ہوگا ہے. اب سب ان کو سب پناہ ملنا کر ہے، ان کو سب پوری طریقے سے سپورٹ ہے، پوری ان کی حفاظت ہے. سمجھ رہے بھائی؟ تو اس لیے یہ ایمان کے چور ہیں، ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے بہت زیادہ محفوظ رہنے کی، حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. اس اعلان کو سب جگہ پہنچاؤ، سب کو بتاؤ. انشاءاللہ آپ بھی ثواب میں شریک ہوں گے، ایمان کی حفاظت کرنے والوں میں آپ کا بھی شمار ہوگا. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہوگی. آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں. دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں. نیت یہ کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لا الہ الا اللہ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب دعا فرما رہے اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو درگزر فرما، اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول فرما، اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ اس مہینے میں ہماری طرف سے جو غفلتیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، لاپرواہیاں ہوئی ہے اللہ معاف فرما، اور جو چھوٹی موٹی نیکیاں ہوئی ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ اے اللہ بقیہ دنوں اور راتوں کی پوری قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ پوری امت مسلمہ کے حق میں بہتری کے فیصلے فرما، اے اللہ سب کے لیے مغفرت کے، برکتوں کے، رحمتوں کے فیصلے فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ جان کی، مال کی، ایمان کی، عمل کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرما، اللہ یتیموں، یسیروں، بیواؤں، معذوروں، مجبوروں کی مدد فرما، مرحومین کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت سلامتی عطا فرما، جسمانی روحانی عافیت عطا فرما، اللہ قرض سے مرض سے بچا، قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، بہت سے لوگوں کو قرضے آنے ہیں اللہ آسانی کے ساتھ پہنچا دیجیے اللہ، بہت سے لوگوں کے حقوق دبے ہوئے ہیں اللہ ان کو دلا دیجیے اللہ، بہت سے نوجوان جیلوں میں پڑے ہیں اللہ رہائی دلا دیجیے اللہ، بہت سے لوگ غلط مقدمات میں پھنسے گئے ہیں اللہ چھٹکارا دلا دیجیے اللہ، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جوان بچوں کا نکاح آسان فرمائیے، ماں باپ کا ذمہ آسان فرمائیے، اولاد کے دکھوں دردوں سے بچائیے، اللہ قرض سے مرض سے بچائیے، قلت سے علت سے ذلت سے بچائیے، اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائیے، اللہ ہمارے ملک کے حالات کو بہتر بنائیے، آنے والے حالات کو اے اللہ بہتر بنائیے، اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرمائیے، ظالموں کے پنجوں کو پکڑ لیجیے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے اللہ، اے اللہ باطل کی اے اللہ سازشوں کو ناکام فرمائیے اللہ، اے اللہ اسلام کا بول بالا فرمائیے، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے، حق کو فروغ عطا فرمائیے، باطل کو زیر فرمائیے، اللہ جو مانگا ہے عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا عطا فرمائیے، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔